بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، حج اسلام کی بنیادوں اور اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج عالم اسلام کا ایک عالمی اجتماع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حج کے فضائل اور حج کی جزا اور اس کے بدلے کے تعلق سے بہت سی باتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی فسق اور فجور کا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس کے منافع کے سلسلے میں جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو آگے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، پیدل آئیں گے، تاکہ وہ دیکھیں کہ حج کے اندر اللہ نے کیا منفعات اور کیا منافع رکھے ہیں۔ بہرحال ایک امت مسلمہ اور صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو بے چوں چرا اور بغیر کسی مصلحت کے جانے ہوئے، بغیر کسی حکمت کے جانے ہوئے، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی مصلحت اور بغیر کسی ٹال مٹول کے اس کو انجام دیا جائے۔ یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام عبادتوں میں، تمام احکامات میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں رکھی۔ وہ بات الگ ہے کہ ان مصلحتوں تک ہم میں سے اکثر و بیشتر حضرات کا پہنچنا، یا ان مصلحتوں تک ہمارا علم ہونا، یا ان مصلحتوں کے بارے میں ہمیں جاننا۔ ہو سکتا ہے ہماری فہم، ہمارا عقل اس قابل اور اس لائق نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ تمام احکامات اور تمام عبادات کی مصلحتوں کو جان سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر عبادت میں رکھیں۔ نماز کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا مقصد اور نماز کی حکمت یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی۔ روزے کے بارے میں واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو اس لیے کہ شاید تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی اس کی حکمتوں کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے سلسلے میں اگر آپ حج پر غور کریں تو بے پناہ منفعات، بے پناہ مصلحتیں اور بے پناہ حکمتیں حج کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج 2 لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس میں ہا اور دوسرا جیم۔ حج کا ہا ہے وہ حلم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جیم جرم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے چنتے ہیں، اس کو منتخب فرماتے ہیں، تو وہ اللہ کے گھر جاتا ہے تو یہ اس بات پہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ کے حلم اور آپ کی بردباری کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور ہمارے حال کو تیرا حلم اور تیری بردباری سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنے جرم کا اعتراف آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور اگر ہماری تو بخشش نہیں کرے گا تو ہماری بخشش پھر کون کرنے والا ہے۔ تو یہ مصلحتوں کے بارے میں مختلف دور میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنے اجتہاد کے ذریعے سے یا اپنی ذہنی اور علمی ذہانت کے ذریعے سے حج کی منفعات تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب اللہ نے اس بات کا اقرار کر دیا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی خاص منفعات، جس کی کوئی خاص نفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ حج کی منفعتوں کو عام کر رکھا ہے۔
امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ حج کی منفیات کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے واضح طور پر فرمایا کہ حج کی منفیاتوں کو قلم کے ذریعے سے اس کو پابند کرنا یہ کسی کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی حج کی اتنی منفیات ہیں کہ ان کو کسی خاص آئینے سے یا کسی خاص پیرائے میں اس کو لانے کی کوشش کرنا یہ حج کی منفیات کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ حج کی جو منفیات ہے اس کو بھی خاص کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو نظام فرمایا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک عالمی اجتماع مسلمانوں کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سالانہ اجتماع اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ پورے عالم اسلام کے مسلمان وحدت کا، یکسانیت کا اور اتحاد کا سبق لے سکیں۔ آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا مسلمان، اس میں کالا مسلمان، گورا مسلمان، مختلف زبانوں کا مسلمان، مختلف علاقوں کا مسلمان، مختلف قبیلوں، مختلف ٹریڈیشن، مختلف رسم و رواج کو ماننے والوں کا مسلمان ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور وہاں پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم بحیثیت علاقے کے اعتبار سے تو الگ ہو سکتے ہیں، زبان کے اعتبار سے تو الگ ہو سکتے ہیں، ملک کے اعتبار سے تو الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وحدانیت اور یکسانیت کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ تو پہلی منفعت اور پہلی حکمت حج کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے درمیان یکسانیت اور وحدانیت اور اتحاد کی جو مثال پیش کرنا چاہتا ہے اور اتحاد کا جو درس دینا چاہتا ہے، وہ درس حج کے اجتماع کے علاوہ کسی دوسری عبادت میں نہیں ملتا۔ آپ نماز پر غور کریں تو نماز انسان کی جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ روزے پر غور کریں تو روزہ انسان کی جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ پر غور کریں تو زکوٰۃ انسان کی مالی عبادت ہے۔ لیکن آپ جب حج پر غور کریں گے تو حج جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، بدن کے اعتبار سے مشقت برداشت کرتا ہے، اور اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی قربانی دے کر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتا ہے۔ جب وہ گھر پہ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے احوال سے واقفیت ہوتی ہے، ان کی زبانوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ان پیشواؤں کا، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس کے دلوں میں بیٹھتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر توحید کا وہ شمع روشن ہوتی ہے جو اس کو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو زندگی بھر ایک گھر کے طرف رخ کر کے عبادتیں کرتے تھے، آج وہ گھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان آج اس گھر کی زیارت کر رہا ہے، اس گھر کے سامنے رک کر کے نماز ادا کر رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ مذہب اسلام اصل میں اتحاد اور یکسانیت کا درس دیتا ہے۔ دوسری جو منفعت اور جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک فقیر، ایک غلام، ایک امیر اور ایک بادشاہ اور ایک سلطنت کا چلانے والا، تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر کے طور پر پیش ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کس ملک کا بادشاہ ہے، کس کی سلطنت کتنی بڑی ہے، کون فقیر ہے، کون بادشاہ ہے، کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ دو کپڑوں میں، جو دو چادریں ہیں، بدن کھلا ہوا ہے، وہ چادریں سلی ہوئی بھی نہیں ہیں، وہ اپنی عاجزی کا اور انکساری کا اعلان کرتے ہیں، اور جو اس بات کا درس بھی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مال اور دولت امتیازی سلوک کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ مال اور دولت یہ دنیاوی اعتبار سے تو انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا سکتی ہے، لیکن حج کی مصلحت اور حج کی حکمت یہ ہے کہ تمام بندے اللہ کے سامنے ایک ہی لباس میں پیش ہو کر اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ تیسری حکمت پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جب وقوف عرفہ ہوتا ہے، عرفات کا میدان ہوتا ہے،
ایک حشر کی منظر کشی ہوتی ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، انسان نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، انسان کا تن ننگا ہوگا، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہی کفن ہوگا جو اس کو قبر میں میسر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو عرفات کا جو میدان ہوتا ہے وہ بالکل محشر کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں میں، اپنی گناہوں کی معافی میں اللہ کے سامنے وقوف عرفہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے قصور اور اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور ایک منظر کشی اور ایک عجیب ایک وحشت کا عالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پیش ہوتا ہے اور سب نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ محشر کا میدان جب سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح حشر کے میدان کی ایک عکاسی وقوف عرفہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تیسری مصلحت اس میں یہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو مختلف علاقے کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ امور سیاست سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ امور تجارت سے بھی واقف ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اسلام کی شان و شوکت کا اعتراف وہ کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اسلام ہے کہ جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، یہ وہ ملت ابراہیمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے اللہ کا نام لینے والے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں جہاں پر اس کو سیاست بھی سیکھنے کو ملتی ہے، تجارت بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اور بہت سے ایسے منافع ہیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً اس کے علم میں آتے جائیں گے، وہ اس کو جانچے گا، پرکھے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مصلحت بیان فرمائی کہ ہر سلطنت اور ہر سلطنت کا بادشاہ یہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ سال میں کوئی ایسا دن ضرور آئے کہ وہ اپنی رعایا کے حال کو جان سکے، اور اس بات کو بھی جان سکے کہ اس کی رعایا میں اس کے مطیع اور فرما بردار کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ دھوکہ دڑی اور اس کے غدار کتنے ہیں۔ تو یہ ایک حج کا اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھی لایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطیع اور فرما برداروں کو بھی جان سکے، اور اس میں اس بات کا بھی خلاصہ ہو جائے کہ وہ جو اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کلمے کی عظمت نہیں ہے، وہ منافق ہیں۔ ان منافقوں کی بھی حال چال کو اللہ جان سکے، دنیا دیکھ سکے، اور حج کے ذریعے سے وحدانیت کا، اتحاد کا، یکسانیت کا، آپسی ہمدردی کا، امور تجارت کا، امور سیاست کا، اور نہ جانے کتنی چیزوں کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کی ایک عبادت میں کے اندر رکھی ہیں کہ جس کو وہ حاجی کہ جن کو اللہ نے کروڑوں اور لاکھوں لوگوں میں سے چنا ہوتا ہے، وہ حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے مظاہر کو، اللہ کی برکتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بہرحال حج کی حکمتیں، حج کے فلسفے اور حج کی مصلحتیں بے پناہ ہیں۔ اپنی کم علمی کی بنیاد پر جتنا میرے ذہن اور میری عقل اور میرے علم تھا، میں نے آپ حضرات تک حج کی حکمتوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وقتاً فوقتاً اور دور کے اعتبار سے ان حکمتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمتوں میں بھی اضافہ کرتا رہے گا۔ ہم میں سے جو شخص جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔